کہ لاکھ احسانات، لاکھ نعمات، بلکہ میں یوں کہوں کہ انگنت نعمات جن کی کوئی تعداد نہیں ہے، اتنی نعمات دیے ہیں کہ ہم ساری زندگی اسی رب کے آگے سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کریں تو ساری زندگی، یہ ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ اٹھ کے اگر کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ بندہ شکرانے کے طور پر وہ اتنا جھک جاتا ہے کہ پھر بھی کہتا ہے کہ جتنی تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، جتنی نعمت دی ہے، جتنی گفٹ دی ہے، جتنا تحفہ دیا ہے، میں اتنا تو شکر تیرا ادا کر ہی نہیں پایا۔ اگر ہم کسی ایک انسان کی گفٹ دی ہوئی پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ نے کتنی گفٹ دی ہے۔ اور اسی ذات پروردگار نے اسی لا ریب کتاب میں بھی بہترین انداز میں جملے فرمائے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شمار تو نہیں ہے، تم سارے مل کر ان نعمتوں کو گننا چاہو کہ نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اچھا میں یوں کہوں دوسرے الفاظ میں کہ اگر ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر کوئی شخص جس کی موت اللہ نے لکھ دی ہو کہ آج تجھے مرنا ہے، جتنی بھی تمہارے پاس دولت ہو یا اس پوری کائنات کی دولت اکٹھے کر کے تم اس انسان کو بچا نہیں پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے اس کی موت لکھ دی ہے، اسے آج مرنا ہے، تمام کی تمام دولت اکٹھے ہو کر اس پر خرچ بھی کرے، وہ بندہ اسی لمحے بھی ایک لمحہ بھی زیادہ، یعنی جس طرح اللہ نے لکھ دی ہے اس کی موت، اسی لمحے میں اس کی موت واقع ہوگی۔ اور اگر کوئی پوری طاقت چلائے، پوری طاقت چلانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو مار دوں، اگر اللہ نے اس کی زندگی بخش دی ہے تو کسی کی جرأت نہیں اسے کوئی مار دے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں چاہیے اسی اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں۔ ہمیں چاہیے اس اللہ کی نعمتوں کے لحاظ سے جب بھی ہمیں کوئی اللہ کی نعمت یاد آ جائے، ویسے تو اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، جب بھی اللہ کی کوئی نعمت یاد آ جائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کریں، پروردگار یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمات دی۔ میں تو یوں کہتا ہوں، کبھی کبھار یوں بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت ہے انسانیت۔ اگر اللہ ہمیں انسان نہ بناتا، کوئی جانور بناتا تو ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں انسان دیا ہے، اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں انسان بنایا ہے، تو بھی دنیا میں انسان بن کے رہ، میں نے تو تجھے انسان بنا کے دنیا میں بھیجا۔ پچھلے جمعے کی بات یاد ہوگی کہ انسان یہ نہیں ہے کہ دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر، یہ انسان نہیں ہے، انسان کی شکل ہے۔ تو انسانیت کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی بھی اطاعت کرے اور محمد و آل محمد کی بھی اطاعت کرے اور اتباع کرے، وہ انسان ہے، اور قرآن کے مطابق عمل کرے، وہی انسان ہے۔ ہم قرآن کے نزدیک جاتے نہیں، قرآن سے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ آخری وقت آئے گا، عورتیں حکومت کریں گی، گھروں میں عورتیں حکومت کریں گی اور قرآن غائب ہو جائیں گے، ایسے ہے نا، قرآن غائب ہو جائیں گے۔ آپ بتائیں مجھے کہاں پر قرآن ہے؟
قرآن کہاں ہے؟ آپ بتائیں، کسی مسجد میں امام بارگاہ بھی نہیں دیکھ لیں قرآن؟ کوئی پڑھ رہا ہے قرآن؟ گھروں میں قرآن پڑھا ہے؟ آپ جیسے ہی آنکھ کھلے گی ہم ڈائریکٹ موبائل اٹھائیں گے، کسی کا میسج تو نہیں آیا، کسی کا واٹس ایپ پہ کوئی پیغام تو نہیں آیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ آج کے دن اللہ نے جو بڑا پیغام دیا ہے وہ کون سا پیغام ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے، قرآن کھول کے دیکھا ہے کہ اللہ کا پیغام کون سا ہے آج کے دن کے لیے؟ کوئی پتہ نہیں۔ قرآن اٹھ گیا ہے ہم میں سے، کیوں اٹھ گیا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ یہ رسمی ہے، میں تو یوں کہتا ہوں یہ عادت بن چکی ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھنے آئے ہیں نا، یہ نماز ہماری عبادت نہیں ہے، یہ نماز ابھی جو ہم پڑھنے آئے ہیں یہ عادت پڑ چکی ہے کہ ہمیں نماز جمعہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز جمعہ پڑھنے آئے یہ عادت بن چکی ہے، عبادت نہیں کر رہے۔ عادت اور عبادت میں اتنا فرق ہے کہ اگر آپ اور ہم اسی نماز کو عبادت سمجھتے تو نماز سے پہلے ہم جب وضو کرتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے ذرا سوچتے کہ ہم جو گناہ کر چکے ہیں، ابھی جا رہے ہیں وضو کرنے۔ وضو کا مطلب ہے پاک ہونا۔ وضو کے بعد ہم جائیں گے سیدھا پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ سے خطاب کریں گے، اللہ سے کلام کریں گے، اور اللہ ہمارا کلام سنے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ ہمارا کلام سنے گا، اور اتفاقاً اس نے پوچھ لیا کہ فلاں وقت میں تو نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا، میری نافرمانی کیوں کی تھی، تو پھر کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کبھی ابھی ماشاءاللہ آئے ہیں نا، 2 صفحے مکمل ہو گئی، 2.5 صفحے مکمل ہو گئی ہیں، تو آپ مجھ سے نا اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی گریبان میں جھانکیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے اور اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دینا؟ کوئی نہیں۔ جیسے ہی جاب سے آئے یا گھر سے آئے، فوراً ٹھنڈا پانی چہرے پہ لگا دیا، بازو پہ لگا دیا، مسح کر دیا، یہ فارمیلٹی ہم نے پوری کی ہے، عبادت نہیں کری ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کب ہوگی؟ عبادت تب ہوگی جس طرح معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی معصوم کو، چاہے مولا کائنات ہو، کیونکہ آپ یاد ہے، آپ جانتے ہیں اور علماء سے سن چکے ہیں کہ بی بی ام کلثوم فرماتی ہے 19 رمضان کی شب کو بابا کے چہرے کی رونق کچھ عجیب تھی، عجیب ہیبت تاری تھی۔ حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، امام زین العابدین کے بارے میں پوچھا گیا، امام وضو کرتے وقت امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اتنا خوف ہوتا تھا۔ کیوں خوف کھاتے تھے؟ کوئی گناہ کیا تھا امام نے؟ کوئی اللہ کی نافرمانی کی تھی امام نے؟ رسول خدا کے بارے میں بھی روایت یہی کہتی ہیں، ازواج رسول کہتی ہیں، جب ویسے تو رسول خدا ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے، بڑے پیار سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن نماز کا وقت ہو جاتا تھا جسے ہمیں جانتے تک نہیں، ہمیں جانتے تک نہیں، اور ہمارا اور ان کا فرق کتنا ہے؟ کیا فرق ہے ہماری اور ان کی عبادت میں؟ کتنا فرق ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیٹ میں حرام کھایا ہے یا حلال کھایا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا جواب دیں گے عزیزان؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے سنا، گھر گئے، بس نیت کریں۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ 15 یعنی نیمہ شعبان ہے۔ نیمہ شعبان کو کیا ہوا تھا؟ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ کیوں اعمال بجا لاتے ہیں؟ کیونکہ نیمہ شعبان 15 شعبان کو امام کی آمد ہے، ہمارے 12ویں امام کی آمد ہے دنیا میں۔ وہ اس نے شاعر نے بھی تو کہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے، فریاد تمہاری۔ پڑھتے ہیں نا علامہ کل ولی کل حجت ابن الحسن، کیوں پڑھتے ہیں؟ امام کو بلاتے ہیں، امام کو آ جائیں،
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، جلدی آ جائیں۔ مولا کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے، فریاد تمہاری کوئی بیکار نہیں ہے، سنتا ہوں تڑپتا ہوں پر مجبور ہوں میں بھی آنے سے، اگرچہ مجھے انکار نہیں ہے لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بلا تو رہے ہیں امام کو کہ امام آ جائیں، لیکن اندر سے ہم تیار نہیں، خود کو ہم نے تیار نہیں کیا۔ امام سے محبت کتنی ہے بھائی؟ اگر میں سب سے پوچھوں، یقیناً چھوٹا بچہ بھی کہے گا امام کے نام پر ہماری جانیں بھی چلی جائیں پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امام کے نام پر جانیں چلی جائیں پیچھے نہیں ہٹیں گے تو امام کے فرمان پر کہاں جاتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ امام کہاں دیکھنا چاہتا ہے تجھے؟ خدا کہاں دیکھنا چاہتا ہے تجھے؟ اسی جگہ جہاں خدا تجھے بلاتا ہے، اسی منزل پہ آ۔ جہاں خدا تجھے پسند کرتا ہے، اسی جگہ پہ آ۔ کامیابی کمپنی میں، جاب میں ترقی ہونے پر نہیں ہے۔ دنیا داری میں کامیاب ہونا کمال نہیں ہے۔ اگر دنیا داری میں کمال ہوتا تو مولا کائنات تو پہلے ہی فخر کرتے، لیکن مولا کائنات نے اگر فخر کیا تو ایک جگہ فخر کیا، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو رب ہے۔ اللہ کے آگے مولا نے فخر کیا ہے، اللہ کے آگے۔ کامیابی یہی ہے کہ تو کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہے، کامیابی یہ ہے کہ تم کتنا محمد و آل محمد کے ساتھ مخلص ہو۔ محبت کے لیے کیا ہے؟ میں چھوٹی سی یہاں مثال دوں کہ اگر ہمارا بچہ گھر میں گریا ازاری کرے، یہ محبت کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ بابا مجھے یہ چیز خرید کے دیں، روئے گا، والد مجبور ہو جائے گا، والدہ مجبور ہو جائے گی کہ ہمیں بچے کو یہ چیز خرید کر دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے ہماری محبت ہے۔ اگر ہماری محبت ہے بچے سے تو وہ چیز خرید کر دیتے ہیں۔ کیا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امام سے محبت ہے، کیا امام کا ایک بھی فرمان جو امام نے کہا ہو اس پر عمل کیا ہے ہم نے؟ باتیں غلط ہیں، میں تو تقریباً جمعے میں یہی غلط باتیں کہتا ہوں کیونکہ میٹھی باتیں مجھے آتی نہیں۔ میں وہی کہتا ہوں، کل مجھے بھی، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا کہ میں وہی کہتا ہوں کہ کل روز محشر اللہ کے سامنے، رسول خدا کے سامنے، امام وقت کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ میرا پیغام جو آپ کی خدمت میں باقی عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، واقعی جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی ہیں اور چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام وقت کے سپاہیوں میں شامل فرما۔ پہلے تیاری تو کر، پہلے تیاری تو کر۔ ہمارا بچہ، میں نے نوٹ کیا ہے، ہمارا بچہ اگر اسکول نہیں جاتا تو مار پیٹ کر اسے اسکول بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اسکول پڑھنا ہے تجھے۔ اسکول کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ انگلش سیکھیں گے، میتھمیٹکس سیکھیں گے، اس لیے کہ کہیں جاب نہیں ملے گی بغیر تعلیم کے۔ آج جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کسی بھی کمپنی کے گیٹ پہ جائے، سب سے پہلے تو پوچھیں کہ پڑھے ہوئے کتنے ہو، ایکسپیرینس کتنا ہے۔ پہلے تو تعلیم پوچھیں گے، تعلیم دیکھیں گے کہ تعلیم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہی سرٹیفکیٹ امام نے لے لیا وہاں پہ، جب پل صراط لگ گئی اور امام نے پوچھ لیا میری اطاعت کتنی کیا کرتے تھے، پھر کیا جواب دیں گے؟ میں مجلس میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، اکثر مجمع میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ مجھے یہ جواب دیں کہ اگر امام حسین تجھے کہہ دے کہ اپنی جان میرے لیے قربان کر، وہ بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے ہاں بالکل امام پر
جان قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. میں کہتا ہوں امام کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. امام کے فرمان پر 2 منٹ نہیں نکال سکتے. جان دے سکتے ہو, 2 منٹ نہیں نکال سکتے. تو یہ دعویٰ ہے نا, یہ دعویٰ ہے. ہماری محبت کی صرف دعویٰ ہے, حقیقت محبت نہیں ہے. حقیقت محبت یہ ہے کہ زبان سے نہ بلکہ عمل سے نظر آئے کہ واقعی میں ایمان والا. تمہیں ہمیں اگر گلی سے کوئی دیکھے, کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, مولا کا فرمان ہے, تمہیں کوئی گلی سے دیکھے اور تمہارے کردار کو دیکھے, تمہاری سچائی کو دیکھے, تمہارے گفتار کو دیکھے, تمہارے عمل کو دیکھے, گلی میں دیکھنے والا یہی کہے کہ یہی جا رہا ہے علی والا, یہی جا رہا ہے. اگر کوئی پڑوس میں کوئی بندہ باہر سے آ جائے, اگر کوئی باہر والا بندہ کسی آپ کے پڑوسی سے پوچھ لے یہاں پر کوئی صادق, کوئی سچا شخص مل سکتا ہے, تو اگر کوئی بندہ, ایک بندہ بھی تمہاری صداقت کی گواہی نہیں دیتا تو سمجھنا کہ تم مومن نہیں ہو. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم تو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. دنیا میں تو ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ اللہ کے آگے بھی جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, اس کے آگے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر کہاں گئے؟ میں نے جس خطبے کو جس الفاظ میں تیار کیا کہ انسانیت کہاں گئی, انسانیت کہاں گئی. اللہ نے کہا میں نے تو تجھے انسان بنے گا. انسان, میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا, انسان یہ نہیں ہے کہ 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر. یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان کی شکل ہے. میں نے پچھلے جمعے میں وضاحت کی تھی اس بارے میں کہ یہ انسان نہیں ہے. 2 ہاتھ رکھ لیے, 2 کان رکھ لیے, 2 آنکھیں رکھ لی, 1 منہ, 1 ناک, 2 پیر, تو یہ انسانیت کی شکل ہے, انسان نہیں ہے. اگر انسان ہوتا تو بنا باور کو اللہ کتا نہ بناتا, اور اسی عالم کو جو حق نہیں پہنچاتا. سورہ جمعہ ہے نا, سورہ جمعہ میں اللہ نے اسے گدھا بنایا ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا, وہ عالم جو حق نہیں پہنچاتا وہ اسی گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ہے تو عالم, کوئی عالم, قرآن میں بھی یہی کہا ہے, تو انسان نا, لیکن حق نہیں پہنچاتا. تو ہے وہ عالم, انسانی ہے عالم. 2 آنکھیں بھی رکھتا ہے, 2 کان بھی رکھتا ہے, 2 ہاتھ, 2 پیر بھی رکھتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کسی کو کتا بنایا, کسی کو گدھا بنایا, اور رحمت للعالمین نے بھی کہا کہ ہے کتے کی زبان بند کرنے والا کوئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی ظاہری شکل پہ نہ جائیں, ہمارے کردار کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے. اگر ہمارا کردار اطاعت خداوندی کرتا ہے, اتباع محمد و آل محمد کرتا ہے, تو ہم انسان ہیں. اگر اطاعت خداوندی نہیں کرتا اور اتباع محمد و آل محمد نہیں کرتا تو پھر میں کچھ نہیں بولتا. اللہ نے خود فیصلہ دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.